الحمدللہ اربعین النبویہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ 29 حدیثیں ہو چکی ہیں اور 13 حدیثیں باقی ہیں۔ آج انشاءاللہ 3 حدیثوں کا انشاءاللہ مختصر سی شرح اور تفسیر اور ترجمہ اور فائدے انشاءاللہ اس درس میں بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بتایا جاتا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ حدیث نمبر 30 اسلامی احکامات کی قسموں پر بتانے والی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض علی فإن اللہ فرض الفرائض، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کو فرض کیا، مطلب کرنا ہی کرنا ہے۔ سے کتب علیکم السعی، اللہ تعالیٰ نے سعی کو فرض کیا، نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ تو بہت سارے احکامات ہیں جو فرض کے دائرے میں جو کرنا ہی کرنا ہے، جس میں کوئی آدمی کے لیے اجازت یا چھوٹ نہیں ہے۔ فلا تضیعوها، نبی نے کہا جو فرض ہے نا اس کو کبھی ضائع نہیں کرنا، فلا تضیعوها، ضائع نہیں کرنا۔ اس سے پہلے 2-3 حدیثیں گزر چکی ہیں۔ ایک آدمی آئے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں جانے والا عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام ہی کو بتایا جو فرض شریعت کے اندر، تو کہا فلا تضیعوها، اس کو کبھی ضائع نہیں کرنا۔ وہ آدمی اتنا خوش ہو گیا، اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، زیادہ بھی نہیں کروں گا، پرفیکٹ پکڑا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو آدمی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرائض ہے نا یہ بیک بون کی طرح انسان کے، اسے جنت میں جانا اگر کسی کو ہے تو سب سے پہلے اس کی نماز کو دیکھیے، اس کے روزوں کو دیکھیے، ارکان اسلام کو دیکھیے۔ اگر یہ ٹھیک ہے، امید ہے کم سے کم کہ ارکان اسلام کی وجہ سے وہ آدمی صحیح ہو جائے گا۔ جو آدمی اللہ کا حق ادا کر رہا ہے یقیناً بندوں کے حق میں بھی وہ کوتاہی نہیں کرے گا۔ جو آدمی اللہ کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے یقیناً وہ بندے کے حقوق میں کوتاہی کرے گا۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کو فرض کیا ہے، تم اس کو ضائع نہ کرو۔ نمبر 2 وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چیزوں کی حد متعین فرمائی، باؤنڈری لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چیزوں میں حد اللہ تعالیٰ نے لگا دی، تو کہا فلا تعتدوها، تم اس سے تجاوز نہ کرو، تم آگے مت بڑھو۔ اللہ نے باؤنڈری لگا دی، حلال کی ایک باؤنڈری ہے ہمارے پاس، ہم اجازت کو سے کام کر سکتے ہیں، اس کی ایک باؤنڈری ہے ہمارے پاس، ایک لمٹ، وہ لمٹ کے باہر نہیں جا سکتے ہم۔ تو کہا کہ اللہ کے حدود ہیں اس کو پار نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کو تم پار نہ کرو۔ بہت بڑی نصیحت ہے، غور کر کے دیکھیں کتنے ایسے احکامات ہیں قرآن مجید میں، خاص طور پر خلا کے احکامات میں، طلاق کے احکامات میں، سماجی احکامات میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تلک حدود اللہ، سورہ بقرہ پڑھیں گے اگر دوسرے پارے میں کئی مرتبہ آیا یہ اللہ کی حدیں، اللہ کی کیا، اللہ کی حدیں۔ اللہ نے کہا کہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، تم آگے نہیں بڑھنا اس سے، فلا تعتدوا، قرآن میں آیا، قرآن مجید میں اللہ کے حدود ہیں یہ سب۔ تو اللہ تعالیٰ کے کوئی بہت سارے حدود ہیں، اس کو پار نہیں کرنا، یہ دوسرا حکم ہو گیا۔ نمبر 3 وحرم اشیاء، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چیزوں کو حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دیا، زنا کو حرام قرار دیا، والدین کی نافرمانی کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نکاح میں فلاں فلاں رشتوں کو اللہ نے حرام کیا، کھانے پینے میں بہت سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ فلا تنتہکوہا، کہ اس حرام کو جو نہ کھاؤ، حرام کا ارتکاب نہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یہ 3 کے بعد ایک فرض ہو گیا، یہ حدود ہو گیا، یہ حرام ہو گیا۔ چوتھی قسم کیا ہے شریعت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسکتن اشیاء، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں نہیں بتائی، تو کہا یہ تم ہمارے اوپر رحمت کے لیے، رحمت لکم، تمہارے اوپر رحمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں نہ بتائی۔ فلا تبحثوا عنہا، اس کو تلاش نہ کرو، بولے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز قرآن میں نہیں بتائی، حدیث میں نہیں بتائی تو اس کے پیچھے نہ پڑو، چھوڑ دو اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا اور کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب پر جو ہے میرے آپ حج جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. ایک صحابی اٹھے, پوچھ اللہ کے رسول علی کل عام ھذا, اللہ کے رسول پوچھے اللہ کے رسول کہ ہر سال حج کرنا کیا؟ اللہ نے کہا حج کرو. شریعت میں نا حج البیت, حج کرنا ہے, اس میں ذکر نہیں ایک بار کرنا ہے 2 بار کرنا ہے ہر سال کرنا ہے, کچھ بھی ذکر نہیں اس کے اندر. حج کرو, اللہ نے حکم دیا. تو وہ صحابی اٹھ کے پوچھ اللہ کے ہر سال حج کرنا ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے, کہا اگر میں کوئی بات بتاؤں ٹھیک ہے تو اس کو عمل کرو, اگر کوئی بات میں چھوڑ دوں, میں نے نہیں بتایا چھوڑ دیا میں نے, سمجھے آپ, اس کو سوال نہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہا جاتا ہے مسکوت عنہا, یہ وہ احکامات ہیں جس میں شریعت میں کوئی حکم کوئی وضاحت نہیں, مطلب اجازت ہے. اب 1 بھی کر سکتے 10 بھی کر سکتے آپ, لیکن سوال کر کے جو کیا نہیں کرنا, مسئلے کو بگاڑنا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمارے لیے اہم باتیں بیان فرمائی. تو یاد رکھیے شریعت کے احکامات کی 4 قسمیں ہیں. ایک کو فرائض کہا جاتا ہے جس کو ضائع نہیں کرنا, اس کو ویسٹ نہیں کرنا, بیکار نہیں کرنا. دوسرے اللہ کے حدود ہیں, باؤنڈریز ہیں, مستحب ہے, جائز ہے, مگر آپ ایک بار پرمیشن ہے, ان حالات میں اجازت ہے, کچھ حالات میں اجازت نہیں ہے. ان تمام جو اللہ کی حدیں ہیں اس کو پار نہیں کرنا, جو اللہ کی حدوں کے اندر رہنا, پار نہیں کرنا. 3rd ون حرام ہے, اس کے قریب نہیں جانا. 4th ون مسکوت عنہا, کچھ ایسے احکامات ہیں جس میں شریعت میں خاموشی اختیار کی بتایا نہیں گیا ہے, اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. جیسے قرآن میں آیا یسألونک عن الروح, وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, فلاں کیا ہے. اللہ جانتا ہے بات قدم, اتنی بات, اس کے آگے نہیں جانا. یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, یہ فلاں کتابوں میں آیا, یہ آیا, سائنس یہ کہتے, سب یہ ساری باتیں بکواس ہے شریعت کی نگاہ میں. تو جو چیز خاموشی کے ساتھ اللہ نے بتا دیا ہے, خاموشی اختیار کی گئی ہے, اس کے پیچھے نہیں پڑنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم تعلیم اس حدیث کے اندر دی ہے. اس حدیث سے ہم کو کیا موٹیویشن کیا ہے, یہ حدیث ہم سن لیے, اس حدیث میں ہمارے لیے موٹیویشن کیا؟ موٹیویشن یہ ہے کہ علم سیکھیں. کون سا علم سیکھیں؟ اللہ کا علم سیکھیں. اللہ کے علم میں کیا سیکھیں؟ فرائض کو سیکھیں, اللہ کے حدود کو سیکھیں, اللہ نے حرام کردہ چیزوں کا علم حاصل کریں. یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو اس حدیث میں ایکشن پلان یہ ہے ہمارے لیے, ہم علم حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کریں, اللہ کے فرائض کو جانیں, حدود کو جانیں, حرام کو جانیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے. یہ ہمارے لیے اس حدیث کے ذریعے سے ایک موٹیویشن ہے, ایک جو ایکشن پلان ہم بنا سکتے ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے والا, صحیح علم سیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. چلیے اس کے بعد والی جو حدیث ہے, حدیث نمبر 31, یہ بڑی پیاری حدیث ہے زندگی کی. آج کل لوگ خوشی کی تلاش میں, سکون کی تلاش میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبوی نسخہ بتایا, ایک نسخہ ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی محبت ہم کو مل سکتی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہم کو حاصل ہو سکتی ہے. بڑی جامع حدیث ہے یہ. اس حدیث کے راوی ہیں سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ, کہ ایک آدمی نبی کے پاس آئے. صحابہ کرام کی خوبی اگر تلاش کریں گے نا آپ, صحابہ کرام کی خوبی نظر آئے گی. بہت سارے سوالات صحابہ کرام اللہ کے رسول سے پوچھ لی جو ضروری زندگی کے لیے. علم حاصل کرنا ضروری, نالج اور جو ہے نالج گین کرتے نا, یہ لیسن ہے زندگی کا. جتنے کامیاب انسان ہے زندگی کے اندر دنیا کے اندر, ان کی خوبی یہ دیکھیں گے, ان کا نالج کا گراف ہے نا روزانہ ایسا بڑھتا جا رہا, کچھ نہ کچھ ایک بات بھی سیکھیں گے روز. کل ہی امام ابن رشد کو بھی پڑھا رہا تھا, جن کی ایک مشہور کتاب ہے بدایت المجتہد فقہ مقارن پر. ان کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا, زندگی میں پوری زندگی میں تقریباً 70 سال زندہ رہے, میرے آپ 50 کتابیں انہوں نے لکھی. اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے, بہت بڑے فلسفی تھے, بہت بڑے مجتہد تھے, بہت بڑے امام تھے اپنے زمانے کے اندر. ان کی زندگی کے بارے میں کہا کہ ان کی پوری زندگی میں ریڈنگ یہ 2 دن نہیں کیے, صرف پوری زندگی میں. کب تک نہیں کیے؟ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا, وہ تجہیز و تکفین کے مسئلے میں اتنا مصروف ہو گئے, اس دن ایک دن چھوڑ گیا. جس دن ان کی شادی ہوئی اس دن ایک دن نہیں پڑھ سکے. تو یہ خوبی ہوتی ہے کہ علم سیکھتے رہنا, نالج جو ہے گین کرتے رہنا. کتنے لوگ ہیں
اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ کے کتنا زمانہ ہوا، سوچ کے دیکھیے آپ، کتابیں پڑھ کے کتنے زمانہ ہوا، نبی کی حدیثیں پڑھ کے کتنا زمانہ ہوا. تو نالج گین نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا اخلاق بگڑ رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے، ہمارے موٹیویشن میں کمی آ جا رہی، رغبت نہیں رہی کام کے اندر. جب آپ علم حاصل نہیں کریں گے نا، نیا پانی نہیں آئے گا اندر، تو پرانا پانی خراب ہو جائے گا. تو پرانا پانی خراب ہو گیا ہمارے پاس نالج نہ آنے کی وجہ سے، نالج نہ آنے کی وجہ سے. تو آپ کے لیے ایک نصیحت ہے، اس حدیث میں دیکھیں آپ، سہل بن سعد فرماتے ہیں ایک آدمی آئے ایک سوال لے کر پوچھنے کے لیے، تو آپ بھی ہم بھی کیا کرنا، اس سے پہلے بھی بتایا کہ علم حاصل کرنا بتایا، اس حدیث کے اندر بھی اصول علم کی بات ہمیں معلوم پڑتی. کیا سوال تھا ان کا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، اللہ کے رسول ایک عمل آپ بتا دیجیے، ایک عمل. اچھا ایک نیکی آپ بتائیے، فائدہ کیا ہونا؟ احبنی اللہ، سبحان اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرے، ایسا عمل ایک بتا دیجئے. اور ایک ایسا عمل بتا دیجئے لوگ بھی ہم سے محبت کریں، اللہ کی محبت بھی مل جائے، لوگوں کی محبت بھی مل جائے. آپ ایسی نیکی بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہم کو ملے، تو فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، یہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، یہ دنیا کے آرام، یہ آلائش، یہ چمک، یہ دمک، یہ تمام چیزیں ہیں نا، اس کے پیچھے نہ جاؤ، اس سے بے نیاز ہو جاؤ. کیوں؟ آپ غور کر کے دیکھیں تو کہا ازہد فی الدنیا، تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. میں ایک بات بتاتا ہوں، سائیکالوجیکل ایک بات بتاتا ہوں سوچنے کے لیے آپ کو. ہماری زندگی، میری زندگی، آپ کی زندگی، سب کے پاس 24 گھنٹے 24 آورس الحمدللہ سب کو دیا ہے نا. میری زندگی کے اندر عبادت میں، تلاوت میں، دوسرے اچھے کام میں، نیک کام میں رکاوٹ بننے والی چیز کیا ہے؟ ڈسٹریکشن کیا میری زندگی کے اندر؟ اب پیسہ زیادہ کمانا اگر میں دماغ میں رکھ لوں، سمجھ رہے ہیں آپ، تو نماز، عبادت سب سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول، فورتھ لیول پہ چلے جائے گا. سیدھی سیدھی بات ہے. خالی مجھے پیسہ کمانا ہے، ایک بلڈنگ ہو گیا دوسری بلڈنگ بنانا ہے، ایک کار لے لے دوسری کار لے، بتا رہا ہوں اگر آدمی لالچ میں پڑ جائے، آدمی جو اندھا دھندہ بس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے، تو کہا کہ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا کی کوئی قیمت اللہ کے پاس نہیں. پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر اللہ کے پاس اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، اس دنیا کے جو ویلو سے اگر اللہ کے پاس مچھر کے میرے آپ پر کے برابر بھی اگر ہوتا، اللہ تعالیٰ جو اللہ کا نافرمان ہے نا، اس کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا، اس کو کوئی ویلو نہیں، اس دنیا کی کوئی ویلو نہیں. تو کہا کہ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، کھا لیے، پی لیے، عبادت کر رہے ہیں، ضرورتیں پورا ہو رہی ہیں، میرے الحمدللہ سکون کے ساتھ ہے، ایک بس کافی. اور کے چکر میں ہے نا، اور کے چکر میں آدمی صحت کو کھو رہا ہے، رشتوں کو کھو رہا ہے، میرے آپ اپنے دماغ اور برین کی ایبلٹی کو کھو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ بڑی پیاری بات ہے. ہم اللہ تو کیا مطلب ہے، جب آدمی سکون میں رہے گا نا، اللہ کو یاد کرے گا، شکر گزار رہے گا. میں تقریباً اس ہفتے میں 10 کتابیں ایسی پڑھی، مریم 10 کتابیں انگریزی کی مریم پڑھا، اس میں جو بھی میرا سب آتھر غیر مسلم ہیں. مریم ہر ایک کیا کہتے ہیں، آدمی اگر ابھی آپ کو سکون رہنا ہے نا، سمجھیں آپ اپنے فیملی کے لیے وقت نکالو، میڈیٹیشن کرو، ذکر کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ باتیں اس کے اندر، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ تم پیسہ کماؤ. پیسہ کمانے سے، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے خوشی نہیں ملتی آپ کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہماری نصیحت فرمائی، تم چاہتے ہو اللہ کی محبت ہمیں ملے، تو دنیا سے بے نیاز ہو جانا. اچھی بات ہے. پھر دوسرا سوال کیا تھا، لوگ مجھ سے محبت کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَازْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہا کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو مال ہے، جو پیسہ، جو کچھ ہے، تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے. ہوتا کیا ہے، میں کسی سے لینے گیا، ارے انہیں مانگنے آیا، بلکہ وہ آدمی چہرہ پلٹا کے بھاگ جاتا. بھائی جو تو آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو دیا،
اس کی ریسپانسبلٹی آپ کی، مجھے جو دیا میرے پاس الحمدللہ۔ تو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہونے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آج ہماری زندگی کے بتا رہا ہوں آپ کو، خوشی، سکون، اطمینان کو خراب کرنے والی چیز کیا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے اس کے پیچھے پڑنا، تو ہمیں لگنا۔ نمبر 2، ارے اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، یہ کمپیرزم اسٹڈیز میں جا کر اپنی صحت کو خراب کر لینا، یہ نہیں ہمارے پاس۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے محبت کریں، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، کسی سے نہ لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے۔ سمجھیے آپ امیدیں لگائے بیٹھے لوگوں سے امیدیں لگائے بیٹھیں گے، دکھ اور تکلیف کے علاوہ ہم کو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ کوئی بھی رہنے دیجیے، آپ کسی سے امید لگا لیا بھائی آدمی میری مدد کرنے والا، مجھے پیسہ دینے والا، کچھ بھی کرنے والا، وہ کرنے والا، اگر وہ امید پوری نہ ہو تو دکھ تکلیف، اللہ کے سبرے سب سے بے نیاز ہو جاؤ۔ کل ہی ایک بڑی پیاری حدیث پڑھ رہا تھا، بتا رہا ہوں آپ کو صحابہ کرام کی حدیث کا فرق۔ یہ حدیث صحابہ کرام کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں کیسے آیا، کل ہی پڑھ رہا تھا حدیث میں۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، عمر بن خطاب کے پوتے، عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم، ٹھیک ہے، یہ بنو امیہ کے زمانے کا واقعہ، مطلب 4 خلیفہ گزر گئے، شاید مروان جو ہے اس زمانے کے خلیفہ تھے۔ اس زمانے کے اندر مروان حج کو گئے، جیسے لوگ جاتے ہیں، بادشاہ بھی حج کرتے ہیں تو یہ بھی حج کرنے گئے۔ وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے، مسکین دکھ رہے تھے چہرے سے، ہاتھ پیر سے، مہرے سے۔ انہیں سمجھا بڑا ضرورت مند آدمی ہوگا، ایک سپاہی کو بلایا، جا کے بولا وہ جو ہے نا وہ آدمی بڑا غریب دکھ رہا، بڑا محتاج دکھ رہا، اس کو جو ہے کہو کہ حج کے بعد ہے نا مجھے ملے، باہر ملے۔ بلایا اس کو، اچھا یہ آدمی گیا اس کے پاس، جا کر جو ہے بلا کے لایا۔ لوگوں نے کہا کہ کون ہے معلوم؟ کہا کہ نہیں معلوم۔ کہا کہ یہ عمر بن خطاب کے پوتے ہیں، سالم ہے۔ تو مروان کو اور جوش آ گیا، بھئی ہمارے اتنے بڑے صحابی ہیں مریم، عمر بن خطاب کے پوتے، بہت بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو کچھ دینار دینا چاہتا ہوں، دنیا کی جو بھی ضرورت ہے آپ کو، آپ پوچھے میں دینے والا، آپ کو کیا ہونا بولے میں دیتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ نے سوال کیا، آپ دنیا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آخرت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ آپ جو مانگو میں آپ کی مدد کرتا ہوں، تو دنیا کے بارے میں سوال ہے آپ کا یا آخرت کے بارے میں؟ اس مروان نے کہا کہ دنیا کے بارے میں، آپ کو گھر چاہیے، گھوڑے چاہیے، پیسے چاہیے، ہیرے چاہیے، زیورات، جو بھی دنیا کے بارے میں دیتا۔ تو سالم بن عبداللہ نے کہا کہ میں تو جو ہے دنیا اپنے رب سے نہیں مانتا ہوں، دنیا ہے نا، دنیا کی چیزیں، سامان، یہ سب چیزیں میں دنیا اپنے رب سے نہیں مانگتا ہوں۔ اگر تم مجھے آخرت کے بارے میں کوئی مدد کر سکتے بولو، میں بولتا ہوں۔ تو فوراً اس کو شاک لگا مروان کو کہ اتنی بڑی بات کہہ دیے۔ تو کہا کہ یہ جو سالم ہے نا، اس کی زبان ہے نا، اس کا خون بولتا، اس کے خون کے اندر آخرت کی فکر، عمر بن خطاب کا ایمان جو ہے اس کا خون بولتا ہے۔ اس نے جو اس مسئلے کو بتا کر آگے بڑھ گیا۔ تو سالم بن عبداللہ کی زندگی خلاصہ کیا ہے؟ وہ دنیا اپنے رب سے نہیں مانگتے تھے، ان کی پوری فکر یہ تھی کسی بھی طریقے سے آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ کی جنت مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے۔ تو یہی بات اس حدیث کے اندر آپ غور کر کے دونوں باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ سالم بن عبداللہ کی زندگی سے ان کو دنیا کی فکر نہیں تھی، لوگوں کے پاس کیا ہے، بادشاہ کے پاس کیا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، گھوڑے ہیں، بنگلے ہیں، پلا ہیں، اس کی فکر نہیں تھی۔ فکر تھی سالم بن عبداللہ کو صرف یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کی صحیح تفسیر ہے نا، اگر پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں تو سالم بن عبداللہ کے جو واقعہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، جو قصہ، اس میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں کتنی نصیحتیں ہیں؟ 2 نصیحتیں، 2 فارمولا ہمارے لیے۔ اللہ کی محبت کو پانے کا فارمولا یہ کہ دنیا کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھیں، دنیا کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھنا ہے اس کو، یہ پوائنٹ نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں کی محبت آپ چاہتے ہیں، لوگوں کی محبت آپ چاہتے ہیں،
آپ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، کس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر آپ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، لوگوں کی محبت خود بخود آ جائے گی۔ کیوں؟ اکثر لوگ ہم سے اس لیے دور بھاگتے ہیں، بھئی یہ مانگ لے گا، یہ پوچھ لے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا۔ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، مگر آپ یقین رکھیے کہ لوگوں کی محبت ہے نا الحمدللہ حاصل ہو جائے گی۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے ہماری زندگی کے لیے، اسی طریقے سے ہماری ایمان والی زندگی ہونی چاہیے۔ چلیے آج کی جو الحمدللہ آخری حدیث ہے 32، حدیث نمبر 32۔ اس حدیث کا عنوان یہ ہے کہ نہ خود کو نقصان پہنچانا نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ بڑی سماجی ریلیشن بنانے والی حدیث ہے۔ سماجی زندگی میں ہم کیسے رہیں، ہمارے تعلقات کیسے رہیں، خود سے بھی دوسروں سے بھی۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید سعد بن سنان الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کو نقصان پہنچانا نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ یہ حدیث ہے نا، بعض علماء نے امہات الحدیث میں حدیث جمع فرمائی ہے، خاص طور پر معاملات کے اندر، بزنس، تجارت، معاملات، ان تمام چیزوں میں سماجی اور جو سوشل ریلیشن پر بتانے والی بڑی پیاری حدیث ہے۔ چلیے 2-3 باتیں اس حدیث کے تعلق سے بتاتا ہوں۔ نمبر 1، لا ضرر، خود کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوسائڈ نہیں کر سکتے، تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ مگر آپ کچھ لوگ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں مار مار کے، سمجھے آپ، وہ نہیں کر سکتے۔ کسی بھی طرح کی ایذا رسانی اپنے آپ کو نہیں دے سکتے، آپ پنشمنٹ خود کو نہیں دے سکتے۔ آپ کیوں؟ شریعت میں اللہ نے منع کر، لا، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ امانت ہے اللہ کی، یہ آنکھیں اللہ کی امانت، یہ جسم ہاتھ پر یہ اللہ کی امانت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو نقصان پہنچانا، خود کو نقصان پہنچانا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ نمبر 2، لا ضرار، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بزنس میں، کاروبار میں، تجارت میں کوئی ایسی چیز نہیں بیچ سکتے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو شریعت کے اندر ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے خود کو تکلیف پہنچے اور دوسروں کو جو ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، دوسروں کو تکلیف کا ذریعہ بن جائے۔ کتنی ایسی حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہمیں کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ سیدھی سیدھی بات، ہم زبان سے تکلیف دے رہے ہیں، زور سے بات کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بے جا غصہ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے جو عیب بیان کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، یہ سب مسلمان ہونے کی علامت نہیں، مسلمان ہونے کی علامت ہی نہیں۔ اسی طریقے سے لا، یہ تو خود دوسروں کے لیے، خود کے لیے آپ سوچ کے دیکھیے، آپ کتنی ساری چیزیں نقصان پہنچانے والے کام کرتے ہیں، کتنا تیز گاڑی چلاتے ہیں، اتنا رسک لے کے چلاتے ہیں۔ بھائی آپ کو کہیں جانا نہیں ہے تو اتنا رسک لے کے گاڑی کیوں چلاتے ہیں؟ نوجوان بچے ماشاءاللہ کتنی چیزیں تکلیف دینے والی کرتے ہیں۔ دیکھ رہا تھا سگنل ہے، سگنل توڑ کے جاتے ہیں۔ بھائی آپ سگنل توڑ کے جا رہے ہیں، آپ سامنے سے وہاں سے جو آ رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی نا، اس کو بریک مارنا پڑ رہا۔ کئی بزرگ ہو سکتا ہے کہ جو بریک نہیں مارے گر گئے، تکلیف کا ذریعہ آپ بنے، آپ غلط۔ اسی طریقے سے بے جا ہارن بجا کے جاتے ہیں، کتنے ایسے پیشنٹ ہوں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، جن کے آپ کے ہارن کی وجہ سے مجھے خود تکلیف ہوتی ہے بعض مرتبہ۔ کچھ لوگ ایسے لے کے چلتے ہیں، بڑے بڑے ہارن لگاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کار والے ہیں نا، ان کے پاس بھی بہت سارے تکلیف دینے والے ہیں، ایسے ایسے لائٹ فوکس سے لاتے، سامنے والوں کو تکلیف ہوتی، دکھتا نہیں اس کو سامنے والے کو۔ بھائی آپ تو اپنے فکر کر لیں، دھواں نکل رہا، آٹو کے پیچھے جا رہا تھا پرسوں، کالا دھواں، انجن میں پورا جو آئل آ کے کالا دھواں نکل رہا ہے۔ تو میرے آپ دوسروں کو، انوائرمنٹ کو، اور جن کو دمہ کی بیماری ہو یا جو سانس کی بیماری ہو، ان کو دھواں سے کتنا نقصان پہنچنے والا، خیال نہیں دوسروں کا۔ یہ تمام تو بتا نا، یہ جو حدیث ہے نا، یاد رکھ لیں آپ مسلمان ہیں، آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنا، تو آپ واقعی مسلمان ہیں، آپ واقعی مسلمان ہیں۔ آپ دوسروں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنا تو پھر کیسا اسلام ہے آپ کے پاس؟ اسلام ہے ہی نہیں آپ کے پاس۔ خود کو نہ نقصان پہنچائے نہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی کام کریں، شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔
اتنا انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھنے والی بات ہے، سماجی زندگی کو بہتر بنانے والی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے بیان فرمایا۔ اس یہ ویری گریٹ حدیث ہے۔ آپ علماء نے 100 سے زیادہ مسائل اس حدیث کے ذریعے سے نکالا، 100 سے زیادہ حکم جو ہے اس حدیث کے ذریعے سے، میں جتنا ٹاپک کی باتیں آج بتائی میں نے آپ کو، سب اسی حدیث کی روشنی میں ہی۔ یہ کرنا نہیں کرنا، بھائی آپ جو کر رہے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی، اب نہیں کر سکتے آپ، سیدھی سیدھی بات۔ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں آپ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اب نہیں کر سکتے آپ، اتنا آسان اصول ہے۔ تو ہماری سماجی زندگی کو بہتر بنائیں۔ ریلیشن کیوں خراب ہو رہے بتائیے آپ؟ سماجی زندگی میں پڑوس کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں آپ، اسی طریقے سے آنے جانے والے عام پبلک کے ساتھ ہمارے رشتے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ اکثر ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ان تینوں حدیثوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کے چلانے والے، سننے والے، سنانے والے تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے اجر سے محروم نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگی اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔